ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ بعض چیزیں انسان انتہائی ہلکی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رسول کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے اس کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک امانت ہے۔ قرآن پاک میں اس موضوع پر کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، دوسرا سورۃ البقرہ شریف کی 283 نمبر آیہ مبارکہ ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پس اگر تم میں سے کوئی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر 57 نمبر 58 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت ادا کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ ہے 72 نمبر۔ ہم نے آسمان اور زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور ڈرے، اور انسان نے اس میں خیانت کی، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ سورۃ المؤمنون 8 نمبر آیہ مبارکہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ چند مقامات تھے قرآن پاک کے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات ہیں جن پر اس چیز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ایک دفعہ بھی کافی ہے کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور جتنی مرتبہ زیادہ اس موضوع پر آیات مقدسات کا نزول ہوتا رہے گا اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ اندازہ فرمائیے کہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یہ ہے، امانت کو جس کی ہے اس کے ہاں ادا کر دینا۔ اب اس پر میں احادیث سے پہلے مختصراً میں عرض کر دوں، انسان کے پاس اولاد بھی امانت ہے، اس کی تربیت کرنا بھی امانت ہے، بچوں بچیوں کے درمیان انصاف رکھنا بھی امانت ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا بھی امانت ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرائض کیے ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ کما حقہ کر گئے تو سبحان اللہ، پھر تو تمام انعامات کے حقدار ہیں، ورنہ یہ آخری آیہ مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمینوں پہاڑوں کو امانتیں دی گئی، انہوں نے خیانت نہیں کی، خیانت کرنے والا انسان ہے۔ ہر چیز اپنی ڈیوٹی پوری مستعدی کے ساتھ نبھا رہا ہے،
اگر کسی نے کہیں بغاوت کا اظہار کیا ہے تو وہ حضرت انسان. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جی نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اذا کذب حدث، جب بولے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وہ اس میں خیانت کرے گا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث. منافق کی بڑی 3 نشانیاں. پہلی، جب بولے جھوٹ بولے. دوسری، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. تیسری، جب وہ بندے کے پاس امانت رکھی جائے امانت تو خیانت کرے. یہ منافق کی بڑی 3 نشانی. دوسری حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے اس سے خیانت مت کرو. بھئی میرے ساتھ تو اس نے یہ کیا، میں اس کے ساتھ اچھائی کیوں کروں؟ اس نے میرے ساتھ کیا، میں بھی اس کے ساتھ. آقا جی نے فرمایا تیرے ساتھ کوئی خیانت کرے دفع کر، سو دفع کر. وہ کتا اگر بھونکے ہمارے اوپر تو کیا ہمیں بھی کتے کے اوپر بھونکنا چاہیے؟ کتا تو کتا ہے، اس کی فطرت ہے بھونکنا. تو بندہ تو انسان ہے نا جی. ایک بندے کی فطرت ایسی ہو گئی ہے تو کیا بندہ اپنی فطرت کو اس جیسا کر لے؟ نہیں بابا، ہم حضرت انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اس کا کردار ہے، اس کی فطرت ہے. بلی سے آپ کہیں وو وو کرے، کتے سے کہیں میاؤں میاؤں کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کی فطرت جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنی فطرت پوری کرنی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں امانت ادا کر دو، اس میں خیانت نہ کرو. حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تمہارا بھائی تم سے کوئی بات کہے اور وہ اس میں سچا ہو اور تم اس کو جھوٹا کہو. حضرت تہمت لگانا یہ سب سے بڑی خیانت ہے. آپ جانتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ کردار کا ٹھیک ہے، یہ بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن صرف ایک ضد ہے، اناد ہے، ایک تعصب ہے، اس کی بنا پر کا تو یہ ہیں. وہ انڈیا سے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ مولوی بڑا فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. وہ چھٹو جی سارے مولوی ہندے ہی ہوں. اچھا جی، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آپ نے سب کے اوپر تہمت لگائی. بابو اس دنیا کے اندر تو آپ کوئی حساب نہیں دیں گے، لیکن کل جو قیامت والے دن عدالت لگنی ہے اس عدالت میں حساب دیا جائے گا. اس فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کا اجر ملے گا. ایک ذرہ برابر بھی انسان نے اگر برائی کی ہوگی تو اس کو صلہ دیا جائے گا. زبان ہی وہ ہے بابو جو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، زبان یہ ہے وہ جو تختے پہ چڑھا دیتی. ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاستدان اس لیے تختے پہ چڑھ گیا، وہ کہتا تھوڑی سی پی لی ہے تو کیا ہوا، تھوڑی سی پی لی ہے، اقرار کر بیٹھا نا جی، زبان سے اقرار کر بیٹھا، لو جی بس یہی اس کی موت کا سبب بن گیا. تھوڑی سی پی لی ہے تو کیا ہوا، موت کا سبب بن گیا. زبان ہی انسان کو. اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان، میرے آقا جی کا سبحان اللہ، ہر فرمان ہی سبحان اللہ، لیکن یہ فرمان سب سے خوبصورت ہے. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا. عرض کی یا رسول اللہ، حکم فرمائیے، ارشاد فرمائیے. آقا جی نے فرمایا نمبر 1 پر
جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس کو پورا پورا ادا کرو، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے بندے جب وعدہ کیا کرو وعدہ پورا کیا کرو، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ وعدے پورے کرو گے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جب بات کرو سچی بات کرو۔ ظاہری بات ہے آج ہر ایک بندہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، ہم اس کو بے جا تعریف کہتے ہیں اور پھر عام میں چاپلوسی کہتے ہیں۔ چاپلوسی ہر ایک کو پسند ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ہاں جی، او ہو آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، پوری دنیا میں آپ ایک واحد پیس ہیں بس۔ اس حضرت صاحب آپ کی کیا بات، ہوئے 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 ہوئے، پتہ اس کو بھی ہوتا ہے لیکن اندر سے ہے ٹھیک کہہ رہے ہے بندہ، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی صحیح بات کریں نا حضرت آپ اس طرح کر لیں بہتر ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں، تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہے ہی چبل جائے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ حقیقت بیان، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ناراض ہو جائے ہو بہت فرق پڑ جائے گا، اس کے حبیب ناراض ہیں بہت فرق پڑ جائے گا، دنیا ساری مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا جاؤ ہاں اللہ ناراض ہو جائے پھر بہت فرق پڑتا ہے، ساری دنیا مجھ سے راضی رہے کہ بلا اللہ ناراض ہے اس کے حبیب ناراض ہیں، نہیں کوئی فائدہ نہیں، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی کسی سے بھی، اللہ رسول کو راضی کرو موجے لگ جائیں گے۔ پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت، اللہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں چیز، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، جب چلا کرو نگاہیں نیچے رکھو، ادھر ادھر دیکھنا اس لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کسی کے عیب دیکھنا، دوسروں کے گناہ اور اپنی اچھائیاں ہر ایک کو زیادہ ہی نظر آتی ہیں کہ مجھ جیسا نیک آدمی کوئی نہیں، دوسرا جیسا برا آدمی کوئی نہیں، دوسروں کے گناہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اپنی نیکیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ آقا جی نے فرمایا نظریں نیچی رکھ لے، اللہ کے بندے نگاہیں نیچی رکھ۔ میں حضرت جتنے لوگوں کے بارے میں کم کمنٹ پاس کروں گا اتنی میں عافیت میں رہوں گا، جتنے لوگوں کے اگر ایک بندے کو میں کہتا ہوں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ مطلب کیا کیفیت ہوگی، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا جی، میں نے اس بندے کے ساتھ مخالفت لے لی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اس کا غم تو میں نے لے لیا اور میرا گناہوں کا میٹر ایسے ہی چل پڑا بغیر کسی وجہ کے، اس لیے اللہ کے بھی فرماتے نگاہیں نیچی رکھ، کسی کے عیب کو دیکھنا نہیں، چپ کر کے اپنا کام کر۔ اللہ دنیا بیوقوف کہتی ہے کہتی رہے، دنیا کبھی راضی نہیں ہوئی کسی سے۔ دو میاں بیوی تھے، دو میاں بیوی گدھے کے اوپر جا رہے تھے، لوگوں نے کمنٹ پاس کیا، انہوں نے کہا دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، دونوں گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے، میاں بیمار تھا زیادہ، بیوی نیچے اتر آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ بیمار ہیں، آپ بیٹھے رہیں، میں پیدل چل لیتی ہوں۔ تھوڑی دور گئے، لوگوں نے کمنٹ پاس کیا کتنا بے شرم آدمی ہے، خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیوی کو پیدل چلا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی تو چڑھ جا، میں اچھا جی۔ وہ بیچارہ بزرگ آدمی تھا، وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلنے لگا۔ آگے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنی بے شرم عورت ہے، بوڑھے آدمی کو پیدل چلا رہی ہے اور خود گدھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بھی نیچے آ گئی، اب دونوں پیدل چل رہے ہیں، گدھا ان کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دور جا کے قوم کہنے لگی دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، گدھا ان کے پاس ہے اور پیدل چل رہے ہیں۔
بابو دنیا نہیں راضی ہونے والی، کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لے گی، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ آقا جی فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ، چل چپ کر کے سفر طے کر۔ چھٹی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہیں پھیلانا۔ اپنے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلانے، یہ ضمانت تو مجھے دے دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قبلہ دنیا کا وقت گزر جائے گا، رومن امپائر کا وقت بھی گزر گیا، فلسطین کے مظلوم بچوں کا وقت بھی گزر گیا، وقت گزر جائے گا۔ حضور حشر کو ہوگا یہ معلوم کون جیتا کون ہارا، یہ فیصلے حشر کو ہوں گے۔ میرا وقت بھی گزر جائے گا، ہر ایک اس شخص کا وقت گزر جائے گا جو اپنے عقائد نظریات کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتا ہے، گزر اس کا بھی جائے گا۔ کل ہم نے یہ سبق کے اندر پڑھا تھا فجر میں کہ یہاں پر جو لوگ عامل لوگ ہیں نا، عمل کرنے والے، جن کو لوگ عرف عام میں بیوقوف غریب کہتے ہیں، کل حشر والے دن ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے، اتنے منور چہرے ہوں گے کہ یہ جو آج کل کے سو کالڈ امیر زادے ہیں، نواب لوگ، یہ نا ان سے بھیک مانگ رہے ہوں گے، اللہ واسطے تھوڑا سا منہ ادھر کرو، آپ کے چہرے سے روشنی ہم بھی لے لیں، تھوڑا سا ہمیں بھی روشنی دے دو۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ واپس لوٹو، اسی طرف لوٹو جدھر سے آئے، چلو پیچھے جا کے دیکھو۔ بھئی پیچھے جا کے کیا دیکھیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور جنت کے درمیان ایک دیوار رکھ دی ہوگی جو ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ آج کی کامیابی اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے تو حضرت مبارک ہو، دنیا میں بھی آپ کو عطا کر دیا گیا، آخرت میں بھی عطا کر دیا گیا۔ اور اگر آج کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وقتی کامیابی ہے، دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء عظیم ترین ہستیاں تھیں، چنندہ لوگ تھے اللہ کے، اگر وہ نہیں نہ رہے نا جی قبلہ، پھر کوئی رہ ہی نہیں سکتا جی۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ حقدار میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تھا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے آقا جی کی سرکار تھی، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، لیکن اللہ نے ادھر بھی امر ربی پورا کیا ہے، رہنا نہیں کسی نے۔ بڑے بڑے لوگ لاہن داؤدی، جب داؤد علیہ السلام نغمہ چھیڑتے، توحید کا نغمہ چھیڑتے تو دریا بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، ہر چیز وجد میں آ جاتی۔ لاہن داؤدی والے بھی گئے، حسن یوسف والے بھی گئے، دم عیسیٰ والے بھی گئے، ید بیضا والے بھی گئے، ابا حکم ربی سب پہ پورا ہونا ہے، اگر وہ نہیں نہ رہے تو رہنا کسی نے بھی کوئی نہیں، سارے گئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں، اپنے فضل میں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا